ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹس کے ساتھ۔ مملکت خداداد پاکستان بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے لیے جدوجہد آزادی میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کی کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت میں کبھی کوئی کمی یا کمزوری نہیں آئی اور نہ ہی پاکستان اس سلسلے میں کسی عالمی دباؤ کو خاطر میں لاتا ہے۔ اہل کشمیر اور اہل پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی شہر قرار دے چکے ہیں، جبکہ بھارت کے ناجائز غیر قانونی و غیر آئینی قبضے کے خلاف جدوجہد کی علامت سید علی گیلانی کا یہ نعرہ ہر کشمیری کی زبان پر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اہل کشمیر اور اہل پاکستان کو الگ نہیں کر سکتی ہے، جس کا عملی مظاہرہ گزشتہ برس 5 اگست کے غیر قانونی و غیر آئینی بھارتی اقدام کو اہل پاکستان کی جانب سے مسترد کرنا ہے۔ مسئلہ کشمیر تقسیمی برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان ہر کشمیری مرد و زن، بزرگ اور بچے کی آواز ہے۔ بھارت اور اس کے حواری اہل کشمیر کو اہل پاکستان سے بدظن اور متنفر کرنے کی مذموم کوشش اور سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اہل کشمیر نے ہر بار ان سازشوں اور کوششوں کو نہ صرف ناکام بنایا ہے بلکہ بھارت اور اس کے حواریوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا ہے۔ جموں اور کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ برس 5 اگست کو خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے سے جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ مودی کے تمام دعوے سیراب ثابت ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی تازہ ترین رپورٹ ریزنگ دا سٹیکس ان جموں اور کشمیر میں اٹھنے والے خطرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آج ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ غیر مستحکم ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ غیر قانونی بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں جہاں آزادی کی مقدس اور ہمگیر تحریک میں کشمیر کے لاکھوں فرزندوں کا لہو شامل ہے، وہاں پاکستان نے ہر مشکل وقت میں تحریک آزادی کشمیر کی پشتبانی کا فریضہ احسن طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ نہ صرف ماضی میں بلکہ گزشتہ سال جب بھارتی ہندو حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیر کا فوجی محاصرہ کر کے عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑے، اس صورتحال کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں پاکستان نے ایک مؤثر اور عملی کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر 1 سال کے اندر 3 اجلاس منعقد ہوئے۔ حال ہی میں سلامتی کونسل کا 15 رکنی ان کیمرہ اجلاس پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی درخواست پر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی حریت قیادت نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیری اور پاکستانی عوام لازم و ملزوم ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو کر پاکستان میں شامل ہو جائے گا۔